نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوئے بولے بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ فمن شرب منه فليس مني، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں ہے۔ ومن لم يطعمه فإنه مني، اور جو نہیں پیے وہ میرا ہے۔ الا من اغترف غرفة بيده، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ فشربوا منه الا قليلا منهم، تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے نہیں پیا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام انبیاء کرام کے صحابہ سے افضل ہیں اور باوفا ہیں۔ دیکھو ان اسرائیلیوں میں لاکھوں میں سے صرف 313 باوفا نکلے، باقی سب کے سب بے وفا، اور ایک معمولی پیاس برداشت نہیں کر سکے۔ مگر بدر کے موقع پر، جنگ تبوک میں اور خندق میں حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ نے جس جانبازی اور جانثاری کا ثبوت دیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی جگہ جگہ تعریف فرمائی۔ کہیں فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہ سب سچے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سب سچے مؤمن ہیں۔ اور کہیں فرمایا اولئک ھم المتقون، یہ سب پرہیزگار ہیں۔ اس آیت پر ایک اعتراض یہ ہے کہ جنگ کے موقع پر لشکر کو کھانے پینے کا آرام دیا جاتا ہے اور وہاں پر پانی پینے سے روکا جا رہا ہے، یہ فعل تو مصلحت کے خلاف ہے۔ تو اس کے کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ چند وجوہ سے، ایک یہ کہ بنی اسرائیل نے بدلہ لینے کے لیے بادشاہ مانگا تھا اور کہا تھا کہ چونکہ جالوت نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے لہذا ہم بھی اس سے جنگ کریں گے۔ اس میں للہیت نہیں تھی، اور باعث ثواب وہی جہاد ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس لیے آپ نے مخلصین کو چھانٹنے کا یہ معیار مقرر کیا کہ اس نہر سے دیندار اور دنیا دار علیحدہ ہو جائیں گے۔ جو پانی پی لیں گے وہ دنیا دار ہوں گے، اور جو صبر کریں گے وہ دیندار ہوں گے، تاکہ ہمارا جہاد خالص اللہ کے لیے ہو۔ دوسرے یہ کہ اس لشکر میں صابرین اور جوشیلے قسم کے ہر طرح کے لوگ تھے۔ جنگ کے اندر صابر ہی ٹھہر سکتے ہیں، نہ کہ محض جوش والے۔ حضرت طالوت نے صبر کا معیار یہ مقرر کیا کہ کون پانی پیتا ہے اور کون نہیں پیتا ہے۔ اگر اس نہر اردن کا جو پانی پی لے گا وہ غیر معیاری ہے، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ صابر ہے اور وہ معیاری ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس امتحان سے بہت تھوڑے لوگ جنگ میں رہ گئے اور بڑی قوم کے مقابل فتح پا کر آئے، جس سے حضرت طالوت کا معجزہ ظاہر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک بڑے لشکر جو کہ جالوت کا تھا اس پر فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرمائی۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ یہ دنیا نہر اردن ہے اور یہاں کی لذتیں اس کا پانی ہے۔ دنیا کے اندر آنے والے لوگ طالوتی لشکر کی طرح ہیں، جو شیطان جالوت کے مقابلے میں آیا ہے۔ جس طریقے سے کہ حضرت طالوت نے اعلان فرمایا تھا کہ جو یہ پانی سیر ہو کر پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جو چلو پر قناعت کرے گا وہ میرا ہے۔
اسی طریقے سے حضرات انبیاء کرام نے اعلان فرمایا کہ جو دنیا میں بقدر ضرورت مشغول رہے گا وہ ہمارا ہے، اور جو حریص ہو کر اس دنیا کے اندر پھنس جائے گا وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور جیسے طالوتی لوگ بے صبری سے بزدل ہو گئے کہ وہاں کے وہیں رہ گئے، اور صابرین سب کچھ کر گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لشکر جرار پر ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے دنیا کو باقدر ضرورت حاصل کرنے والے سب کچھ کر گزریں گے، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، مال کی زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، اوراد و وظائف بھی پڑھیں گے، دینی کام بھی کریں گے، دین کی تبلیغ بھی کریں گے، اور اس میں پھنسنے والے یعنی دنیا کے اندر ایسے ہی بے دست و پا ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے شہد کے اندر مکھی گر جاتی ہے تو وہ اس شہد کے اندر پھنس جاتی ہے، نکل نہیں پاتی، یا حریص گائے جو بے تحاشا کھا کر اولاً بیمار پڑتی ہے، پھر ہلاک ہو جاتی ہے، نہ دودھ دیتی ہے نہ بچے دیتی ہے، اور اطمینان سے کھانے والی گائے خود بھی تندرست رہتی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی طبعاً خشک ہوتی ہے، یہ خشکی جبھی دور ہو سکتی ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ اس پر توفیق کی تیز بارش فرمائے۔ عقل مند انسان وہی ہے کہ جو طلب دنیا میں اپنے کو مبتلا نہ کر دے۔ عزیزوں، رزق تو مقسوم ہے، اپنا نصیبہ ضرور ملے گا، جو اللہ نے مقرر فرما دیا ہے وہ اس کو ضرور حاصل ہوگا۔ رزق اور موت انسان کہیں بھی پہنچ جائے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ اے داؤد، تم بھی چاہتے ہو اور میں بھی چاہتا ہوں، اگر تم میرے چاہنے پر راضی ہو تو میں تمہارے لیے کافی ہوں، یعنی جو میری مشیت ہے، جو میری چاہت ہے، تم اپنے معاملات میرے سپرد کر دو، میری جو رضا ہوگی وہ ہوگا تو میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ قرآن عظیم میں ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو لوگ اپنے معاملات سپرد باری تعالیٰ کر دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کو کافی ہے۔ اور اگر اے داؤد تم اس پر راضی نہیں تو اپنے کو مصیبت میں ڈال کر دیکھ لو، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ اہل حقیقت وہی ہے کہ جو باقدر ضرورت کھانے، پینے اور لباس اور مکان پر قناعت کرے اور مجبوراً ہی مخلوق سے تعلق رکھے، اس سے زیادہ کا طلبگار حریص ہے۔ صابرین وہی لوگ ہیں کہ جن کی برکت سے بارشیں آتی ہیں، ان کی وجہ سے دنیا عذاب سے محفوظ رہتی ہے، مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں، اور جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہ اہل حقیقت اگرچہ کم ہیں مگر نصرت الہی انہی کے ساتھ ہے، اور جالوت شیطان اور نفس اور صفات نفس کے لشکر پر یہی لوگ غالب ہیں، کیونکہ ان کے پاس شریعت مطہرہ کی ڈھال ہے جو شیطانی حملوں کو روکتی ہے، اور وہ شیطانی حملوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور حقیقت کے ہتھیار ہیں ان کے پاس کہ جن کے ذریعے سے شیطانی لشکر جرار کو یہ شکست فاش دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بابرکت مہینہ جس کو کہ ہم رمضان المبارک کہتے ہیں، یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ اس کے رات و دن ہمارے لیے عظیم سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم نفل پڑھتے ہیں تو فرضوں کے برابر ثواب ہوتا ہے، تو بتائیے فرضوں کی جو عبادت ہوتی ہے، جو ہم فرائض پڑھتے ہیں، ان کے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا۔ لہذا اس قیمتی وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، روزے رکھیں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں، راتوں کو عبادت کریں، تراویح کی نمازیں پڑھیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگیں تاکہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمارے اوپر رجوع برحمت ہو جائے اور دنیا کے اندر بھی ہمیں سرخروئی عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ.